رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اللہ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا تھا، وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہو چکی اور 4 دن کے بعد شب برات آنے والی ہے، جو اس مہینے کے 14ویں دن 14ویں تاریخ کو 15ویں رات آتی ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شب برات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے بارے میں مختلف باتیں آپ حضرات نے سنی ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، بعض حضرات اس رات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے، اس رات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں مختصراً عرض کرنا ہے۔ شب برات، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، رات کے معنی، شب کے معنی رات اور برات کے معنی آزاد۔ شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت میں تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات اور حدیثیں موجود ہیں۔ یہ رات شروع زمانے سے ہی بابرکت چلی آ رہی ہے، اس کے اندر اکابرین نے، اسلاف نے، بزرگوں نے اللہ کی عبادتیں کی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، وہ بکریاں پالتے تھے، بکریاں پالنے میں مشہور تھے، ان کے یہاں بہت بکریاں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جس قدر بال ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی اس رات کے اندر مغفرت فرمائے۔ تو اس لیے اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات، آزادی کی رات، مغفرت کی رات۔ اور اس کے اندر ایک تشریح اسلاف نے یہ بھی کی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نبر اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی نظر میں نافرمان ہیں، کہ جن کو اس رات میں بھی گناہوں سے توبہ کی توفیق میسر نہیں آتی، تو ان کے بارے میں برات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ ان سے بڑی ہے، وہ کہیں جائے، یعنی ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ شعب الایمان کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس رات کے اندر بھی 6 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ 6 قسم کے لوگوں کی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا وہ شخص جو مشرک ہے، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے،
اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یعنی جو کام اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے لائق ہے، اللہ ہی جن پر قادر ہے، وہ انسان ایسے کام کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا یا اللہ کی صفات میں شریک کرنا۔ تو اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا ہو یا اللہ کی صفات میں شریک کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرا شخص مداحن۔ مداحن کے معنی آتا ہے کہ اپنے دل کے اندر بغض و عداوت رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، ایک دوسرے کی طرف سے اپنے دل کے اندر حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرتیں رکھنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی کہ جو شخص اپنے دل میں کسی کی طرف سے برائی رکھتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے اور جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ تیسرا شخص فرمایا مدمن الخمر، شرابی، شراب پینے والا۔ جو شخص شراب پیتا ہے تو اس رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا کی شراب کا صرف ایک قطرہ پی لیا، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان شراب پینے کے بعد بڑے سے بڑے گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتا، یہی کر لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جس نے دنیا کی شراب پی ہوگی، آخرت میں اس شرابی کو جہنمیوں کے جسم سے جو خون اور پیپ نکلے گا، وہ خون اور پیپ اس شرابی کو پلایا جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ شراب بہت خطرناک چیز ہے، صاحب ایمان کو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چوتھا شخص فرمایا قاطع الطریق۔ قاطع الطریق کے معنی آتے ہیں ڈاکو۔ ایک ہوتا ہے چور اور ایک ہوتا ہے ڈاکو، ڈاکہ ڈالنے والا۔ چور وہ ہوتا ہے جو کسی انسان کی غفلت میں اس کا مال چرا لیتا ہے، اور ڈاکو وہ ہوتا ہے کہ جو اصلی ہے کہ زور پہ، طاقت کے بل پہ کسی سے مال چھین لیتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر اور قرآن پاک کے اندر اس کی سزا اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ اس ڈاکو کی سزا یہ ہے کہ اس کا ایک سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بایاں پیر کاٹ دیا جائے۔ یہ اسلامی سزا ہے۔ اور شب برات میں جس رات بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس رات کے اندر بھی یہ شخص مغفرت سے محروم ہوتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پانچواں شخص فرمایا قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، تعلق توڑنے والا۔ ذرا ذرا سی باتوں پر بول چال بند ہو جاتی ہے، کافی لمبا وقت گزر جاتا ہے،
وہ ادھر کو رخ کر کے چل رہا ہے، یہ ادھر کو رخ کر کے چل رہا ہے، بھائی بھائی سے بولنا پسند نہیں کرتا، بھائی چاچا سے بولنا پسند نہیں کرتا، دوست دوست سے منہ پھیر لیتا ہے، رشتے داروں سے انسان منہ پھیر لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحد ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے بولنا چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ، 3 دن سے زیادہ گفتگو بند کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دیتا ہے اور اسی دوران اس کی موت آ جاتی ہے تو جہنم میں جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ قاطع رحم، ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، رشتے ناطے توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس رات میں شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ چھٹا شخص جس کو شعب الایمان کے اندر بیان کیا گیا ہے، فرمایا عاق لوالدی، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ مرض عام ہو چکا ہے آج کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ بہت سخت گناہ، بہت سخت گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو ڈانٹنا بہت دور کی بات، ان کی ذات پر حملہ کرنا بہت دور کی بات، ان کو رسوا کرنا بہت دور کی بات، ان کی نافرمانی کرنا بہت دور کی بات، ان کو ذلیل کرنا بہت دور کی بات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اف بھی مت کہو۔ کیا فرمایا؟ ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ اس قدر احسان ہے ان کے تم پر، بچپنے میں تم کو کس طریقے سے ماں باپ پالتے ہیں، بہترین سے بہترین چیز تمہیں کھلانا پسند کرتے ہیں، اپنے سامنے بٹھا کر کھلاتے ہیں، خود ہلکی اور ردی چیز کھاتے ہیں اور تمہیں کھلا کر خوش ہو رہے ہیں، اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تم ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ان کی خدمت کرو اور ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، بستر پر پاخانہ کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، اب ایک شخص اپنے ہاتھ سے ان کے پاخانے کو، پیشاب کو صاف کرتا ہے، تو اب بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے اٹھ کہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ۔